तमाम सुनने वालों को आदाब अर्ज़ है। कहिए जनाब, कैसे हैं आप सब और क्या हाल है अहवाल है और मौसम की क्या सूरत हाल है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही शिद्दत हो गई है गर्मी में। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे और बारिश जो है वो रहमत की हो, किसी के लिए भी ज़हमत ना बने। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है तितली जैसा प्यार। मुसन्निफ़ा है राहत जमी। किस्त नंबर 4। फ़ायका ने तिलावत के बाद कुरान पाक रखा ही था कि बाहर मुसलसल घंटी बजने लगी। खुदा खैर करे, इस वक्त कौन आ गया। फ़ायका बेगम ने दहल कर इब्राहिम साहब को देखा। मैं देखता हूँ। वो जूता पहनकर बाहर की तरफ बढ़े तो रहा फ़ायका बेगम से भी नहीं गया। अभी बरामदे में ही पहुंची थी कि दानियाल और समीना बेगम बौखलाए हुए अंदर आए। क्या हो गया दानियाल, खैर तो है तुम इतनी सुबह? हैरान परेशान इब्राहिम साहब उनके पीछे थे। साइम कहाँ है? कैसा खा जाने वाला अंदाज था। फ़ायका बेगम दहल सी गई। क्या हुआ? साइम का क्यों पूछ रहे हो? फ़ायका बेगम, तुम्हें खुदा का वास्ता है, बता दो उन दोनों को कहाँ छुपाया है। समीना बेगम ने हाथ जोड़ दिए। सारी अकड़ तो बेटी के साथ रुखसत हो गई थी। किन दोनों को? अनजान मत बने, दानियाल चिल्लाया। वो दोनों घर से भाग गए हैं, खुदा उन्हें गारत करे। बद्दुआएं मत दो। फ़ायका बेगम तड़प उठी। हमें क्या पता कि किसके साथ भागी है। साइम को तो कई दिन हुए हमने उसके नाना के घर भिजवा दिया है। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं। दानियाल दीवानावार आगे बढ़ा और एक एक कमरा देखने लगा। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। समीना बेगम बैठकर रोने लगी। फ़ायका बेगम ने इब्राहिम साहब को देखा। अब्बा जी को कॉल करके साइम का पूछो। इब्राहिम साहब के लहजे में कई खदशे बोल रहे थे। फ़ायका बेगम को गुस्सा आ गया। आप भी हद करते हैं। इनकी बेटी की मंगनी बगैर किसी डिस्टर्बेंस के हो जाए। हमने साइम को दूसरे शहर धक्का दे रखा है और आप कहते हैं जो कहा है वो करो। इब्राहिम साहब के लहजे में सख्ती उतर आई। फ़ायका बेगम ने होंठ चबाते हुए मोबाइल तलाशा और उनके पास आकर नंबर मिलाने लगी। दानियल घर को खाली पाकर उनके पास आ खड़ा हुआ। बंद मुट्ठी खोलता बंद करता वो कितना मुस्तरब था, साफ दिखाई देता था। इब्राहिम साहब, ये वक्त पर्दे डालने का नहीं है। हमारे घर की इज्जत दाव पर लगी है। अगर कुछ पता है तो प्लीज़ बता दें। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम साहब की तवज्जो फ़ायका बेगम की तरफ हो गई। उन्होंने बस दानियाल के कंधे पर हाथ रखा था। मेरी साइम से बात करवा दें। फ़ायका बेगम के लहजे में पूरा यकीन था जैसे अब फ़ोन साइम के हाथ में जाएगा और वो अगले लम्हे उसकी आवाज़ सुन रही होंगी। मगर अब्बा जी की बात सुनकर उनकी रगत फक हुई और उनकी रंगत देखकर इब्राहिम साहब का दिल धक से रह गया। साइम तो कल ही वापस आ गया था, उन्होंने मरे मरे लहजे में बताया। ये सुनकर समीना बेगम ने मज़ीद ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। देखा, मैं कह रहा था इतना पारसा नहीं है आपका बेटा कि शराफत से वहाँ बैठा रहता। वो आया और जेबी को वरगलाकर साथ ले गया। वो पारसा नहीं तो क्या तुम्हारी जेबी पारसा है? फ़ायका बेगम ने चिल्लाकर कहा। वो क्यों भागी? नन्ही बच्ची है जो टॉफ़ी के लालच में साथ चली गई। फ़ायका बेगम फट पड़ी। इस नई अफ्तार ने सबको बौखला दिया था। कसूरवार दोनों के बच्चे थे और दोनों घर एक दूसरे पर इल्ज़ाम रख रहे थे। खुदा के लिए आप लोग चुप हो जाएं। इब्राहिम साहब ने बुलंद आवाज़ में दोनों ख़वातीन को खामोश करवाया। क्या ये वक्त आपस में लड़ने झगड़ने का है? अगर आपके घर की इज्जत दाव पर लगी है तो मेरा बेटा भी मुश्किल में पड़ सकता है। हमें मिलकर उन्हें ढूंढना है। साइम उसे कहाँ लेकर जा सकता है, ये सिर्फ आप लोग बता सकते हैं। दानियाल के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। मेरा मोबाइल लाओ, मैं उसके दोस्तों से पता करता हूँ। इब्राहिम साहब ने फ़ायका से कहा तो वह नागवारी से समीना बेगम को देखती अंदर की तरफ बढ़ गईं। तभी रोशाने हाँफती काँपती भागती हुई आई। अम्मी, दानियाल जल्दी घर चलें, अब्बू को न जाने क्या हो गया है। घर से भागने वाले ये थोड़ी सोचते हैं कि पीछे घर वालों पर क्या गुजरेगी। जुबारिया कमरे में मौजूद इकलौते पलंग पर चौकड़ी मारे दीवार से टेक लगाए दोनों हाथ गोद में रखे खामोशी से सामने बैठे साइम को देख रही थी। जब बेड के किनारे दोनों पाँव टिकाए कुर्सी पर बैठा मोबाइल पर मसरूफ़ था। ये मुराद के घर का सर्वेंट क्वार्टर था। मुराद को कायल करना कि वो उन्हें चंद घंटों के लिए यहाँ ठहरने दे बहुत मुश्किल मरहला था और साइम ही जानता था कि उसने मुराद को किन दिक्कतों से मनाया था। मुराद के घर वाले कहीं गए हुए थे और साइम जानता था कि मुराद घर में अकेला होगा। दोनों रात के 2 बजे वहाँ पहुँचे थे। मुराद चौकीदार की नज़र बचाकर उन्हें अंदर लाया था। उन्हें सुबह 5 बजे की ट्रेन से निकलना था और तब तक के लिए ये एक महफूज पनाहगाह थी। सॉरी, मैं गेस्ट रूम भी खुलवा सकता था मगर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मुराद के लहजे में झंझलाहट थी, जैसे वो उनकी मदद करके पछता रहा हो। वो बात करते हुए जुबारिया की तरफ नहीं देखना चाहता था। उसे ये लड़की बहुत बुरी लग रही थी। वो साइम की खातिर घर वालों को छोड़ आई थी।
یہ بات اسے موویز میں جتنی بھی اٹریکٹ کرتی ہو، اس وقت اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ بس وہ دوستی کے نام پر بلیک میل ہو گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر ریدا کا خیال آ رہا تھا۔ نہیں یار، تم نے ہمارے لیے بہت کیا ہے، ہم صبح ہونے سے پہلے ہی نکل جائیں گے۔ سائم نے ممنون انداز میں مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مراد نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ چاہتا تھا یہ چند گھنٹے منٹوں میں گزر جائے۔ تم لوگ ریسٹ کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ کھانے کی ضرورت نہیں ہے مراد بھائی، زباریہ نے جلدی سے کہا۔ بھائی کا لفظ بھالے کی طرح مراد کو لگا تھا، تبھی وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ سائم نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ گھر میں کیا ہو رہا ہوگا؟ رات کے 2 بجے سب سکون سے سو رہے ہوں گے۔ سائم نے موبائل پاورڈ آف کر دیا۔ تمہیں اپنے گھر والوں کی ذرا پرواہ نہیں؟ وہ چڑ گئی۔ کیونکہ میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں، صرف تمہارے لیے سوچ رہا ہوں، اور تم آدھی یہاں ہو اور آدھی وہاں۔ سائم کے ایک جملے نے لڑکے اور لڑکی کی فطرت کو کھل کر بیان کر دیا تھا۔ تبھی تو لڑکیاں ایسی صورتحال میں ثابت قدم نہیں رہتی، ہمیشہ 2 حصوں میں بٹی رہتی ہیں۔ میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی کروں گی، زباریہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ ہاں، اور میں تو جیسے بچپن سے پلاننگ کرتا آ رہا ہوں۔ زباریہ کی براؤن آنکھوں میں تیکھا سا تاثر ابھرا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میری مجال؟ ویسے سچویشن تو کچھ فلمی سی ہے۔ سائم نے ٹرے پاس کھینچ کر ڈھکن اٹھایا۔ دعا کرو زیادہ فلمی نہ ہو جائے، ابھی مراد کے گھر والے شادی سے واپس آ جائیں یا اسٹیشن پر دانیال بھائی آ جائے۔ زباریہ کو سائم کا اطمینان غصہ دلانے لگا تھا۔ سائم نے بدمزہ ہو کر اسے دیکھا۔ اللہ نے صورت کیا اچھی دے دی، تم نے تو قسم ہی کھا لی ہے بات اچھی نہیں کرنی۔ سائم سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اندر کی کیفیت سے گھبرا کر اس نے سائم کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے 100% یقین ہے، ہم کوئی دھکے کھانے تو نہیں جا رہے۔ نانا کو منا کر نکاح کریں گے اور فوراً واپس آ جائیں گے، بلکہ آنے سے پہلے نانا سے کہیں گے وہ گھر میں بات کرنے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کے وہ تسلی دینے لگا۔ تھینک گاڈ، اب یہ میکرونی کھا لیں جو ہم آلریڈی ٹھنڈی کر چکے ہیں۔ اس نے چمچہ بھر کے زباریہ کی طرف کیا تو اس نے منہ کھول کر نوالا لیا۔ ٹھیک تو کر رہے ہیں، جب کوئی ان کی نہیں سنے گا تو وہ یہی کریں گے۔ یہ ان کی زندگی ہے، جس طرح چاہے گزاریں، کسی کو ان کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ کھڑکی میں کھڑے مراد نے سرونٹ کوارٹر پر آخری نظر ڈالی اور سلائیڈ برابر کر کے موڑا۔ وہ کب سے خود کو تسلیاں دے رہا تھا تاکہ چند گھنٹے سکون سے گزار لے۔ سامنے دیوار پر تصویریں لگی تھی، ان کی فیملی پکچرز، جس میں ماما پاپا تھے، مراد خود تھا اور ردا۔ اس کے کندھے سے لٹکتی ردا منہ چڑھاتی ہنستی مسکراتی۔ ایسی ہی تصویریں زباریہ کے گھر کی دیواروں پر بھی لگی ہوں گی۔ وہ بے چین ہو کر بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ تبھی اس کا موبائل گنگنانے لگا۔ فائقہ بیگم کی کال تھی۔ نہیں، وہ یہ کال ریسیو نہیں کرے گا، کیوں بھی رات کے اس پہر وہ سو رہا ہے۔ خود کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا، مگر بیل وقفے وقفے سے ہوتی چلی گئی۔ اس نے چنچلا کر کال لی۔ آنٹی اس وقت خیریت؟ سائم کہاں ہے؟ فائقہ بیگم نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گیا۔ گھر پر نہیں ہے؟ گھر پر ہوتا تو میں رات کے اس وقت اسے ڈھونڈنے کے لیے تمہیں کال کر رہی ہوتی۔ وہ اور زباریہ، انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ تم اس کے دوست ہو، کوئی اشارہ کوئی بات اس نے کچھ تو کہا ہوگا۔ مراد نے بے چینی سے پیشانی سہلائی۔ اف، مشکل ہی مشکل تھی، وہ کس طرح التجا کر رہی تھی۔ سائم نے ہمیں بہت بری سچویشن میں پھنسا دیا، اور زباریہ، وہ جانتی ہی نہیں اس کے گھر پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ کیا ہوا؟ مراد کی آواز پھنس گئی۔ اس کے ابو ہاسپٹلائز ہیں، نہ جانے ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا… انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مراد نے بے بسی سے طلوع ہوتی صبح کو دیکھا۔ اس کی سوچوں کے گرداب میں پھنسی رات کب بیتی، کب اذان ہوئی، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا فائقہ بیگم نے اسے رات میں کال کی، مگر باہر دھند سے پاک روشن صبح تاریکی کی گود سے جنم لے رہی تھی۔ بہت بھیانک خواب تھا۔ زباریہ ہڑبڑا کر جاگی۔ کرسی پر جھولتا سائم بھی گھبرا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ زباریہ حواس باختہ سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کوئی رو رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں ہے زیبی، میری طرف دیکھو، یہاں صرف ہم ہیں۔ سائم گھر کال کرو۔ زباریہ کی نظر تکیے پر رکھے سائم کے موبائل پر پڑی تو جھپٹ کر اس کی طرف بڑھایا۔ سائم نے موبائل ہاتھ سے لے کر جیب میں ڈال لیا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں گھر کال کرو۔ سائم نے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہم اس وقت گھر کال نہیں کر سکتے۔ زباریہ بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ آئی ہوپ وہاں سب ٹھیک ہوگا۔ پھر بھی اگر تمہارے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم واپس جا سکتے ہیں۔ زباریہ کچھ لمحے اسے دیکھے گئی، پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، میرے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تمہیں اب جانا چاہیے۔ مراد کی آواز پر دونوں چونکے۔ سائم کھڑا ہو گیا۔ مراد کی آنکھیں سرخ اور چہرے پر اضطراب تھا۔
تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ سوری، ناشتہ نہیں کروا سکوں گا، راستے میں کچھ لے لیں گے۔ کیا بات کر رہے ہو یار، تم آلریڈی ہمارے لیے بہت کچھ کر چکے ہو۔ تھینکس یار، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ سائم جذباتی ہو کر اس کے گلے آ لگا۔ زباریہ نے اپنی جیکٹ پہنی، اسکارف لپیٹا۔ مراد خاموشی سے زباریہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا میں بتاؤں کہ اس کے فادر ہاسپٹلائز ہیں؟ شاید یہ رک جائے۔ کیا ہوا؟ سائم نے اس کی بے توجہی بری طرح محسوس کی۔ کچھ نہیں، تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہو سکتا ہے باپ کی بیماری کی خبر سن کر وہ رک جائے، مگر وہ اپنے گھر میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے انہیں اسٹیشن ڈراپ کرنے کے بعد فائقہ کو کال کی تھی۔ ہسپتال کے سرد کاریڈور میں کالی شال اوڑھے روشانے اتنی حواس باختہ تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بیمار باپ کے لیے دعا مانگے، زباریہ کی تلاش میں نکلے شوہر کی فکر کرے جس کی آنکھوں میں خون اترا تھا، یا فون کر کے ماں کی خیریت پوچھ لے جسے وہ عجیب سی حالت میں چھوڑ آئی تھی۔ ساجدہ بیگم سمینہ بیگم کے پاس رک گئی تھی۔ تانیال سرمد کو ہسپتال چھوڑ کر فائقہ بیگم کی کال پر جا چکا تھا، اور تایا ابا، اس نے جھرجری سی لے کر دور سے آتے تایا ابو کو دیکھا تو دوسراہٹ کا احساس ہوا۔ ساری دوڑ دھوپ زبیر صاحب کر رہے تھے، وہ اکیلی نہیں تھی۔ تایا ابو ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ، وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ تانیال کی کال آئی؟ نہیں، میں نے کی تو انہوں نے جھڑک دیا۔ روشانے نے آنسو پی اور پاس بیٹھ گئی۔ اب مت کرنا، کچھ پتہ چلے گا تو بتا دے گا۔ انہوں نے آنکھیں موند لی۔ روشانے کا دل چاہا ان کے کندھے پر سر رکھ کر سارے آنسو بہا دے اور وہ نرمی سے اس کا سر تھپکتے رہیں، مگر وہ ڈر گئی۔ اگر تایا ابو بھی رو پڑے تو؟ ایک بار فون کر کے اپنی ماں کا پوچھ لو، انہوں نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھنے لگی۔ کیا پوچھتی؟ جانتی تو تھی کہ ماں کی حالت کیا ہے۔ ساجدہ بیگم سمینہ بیگم کو سنبھالتے سنبھالتے ہار گئیں۔ سمینہ بیگم کے اندر کا خوف امڑ امڑ کر باہر آ رہا تھا۔ خود ہی سوال کرتی اور جواب کا سوچ کر ہی ڈر جاتی تھی۔ ابھی لوگ سرمد صاحب کی عیادت کو آئیں گے، روشانے کا پوچھیں گے تو کہہ دوں گی باپ کے پاس ہسپتال میں ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے زباریہ کا پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ انہوں نے ڈر کر ساجدہ بیگم کا پلو پکڑ لیا۔ ان کی لمبی زبانیں کیسے کاٹوں گی؟ یہ کام تو عزت دار لوگ کرتے ہیں، اور ہماری عزت تو وہ اپنے ساتھ لے گئی، بے عزتی کا اشتہار لگا گئی ہے۔ اب بتائیں آپا، کس کس کو جواب دیں گے؟ وہ آ جائے گی، ساجدہ بیگم نے بے بسی سے اس کے بیان سن کر تسلی دی۔ نہیں آئے گی، اور اللہ کرے کبھی نہ آئے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آپا سب سے کہہ دے، باپ ہسپتال گیا تھا مگر میت زباریہ کی آئی ہے۔ وہ بیان بھول کر سب فاقی سے گویا ہوئیں۔ ساجدہ بیگم دہل گئیں۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ ناخن سے گوشت جدا ہوتا ہے، نہ کوکھ جنی اولاد کو جیتے جی مارا جا سکتا ہے۔ نادانی کر گئی ہے، دانیال ڈھونڈنے گیا ہے، واپس لے آئے گا۔ دانیال سے کہیں واپس آ جائے۔ سمینہ بیگم نے سختی سے گال رگڑ کر آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئیں۔ مجھے اب زباریہ نہیں چاہیے، میں نہیں جانتی زباریہ کون ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، روشانے۔ سمینہ بیگم نے اپنا کلیجہ نوچ کر اس پر ایڑی رکھ دی تھی۔ ساجدہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ آج وہ لڑکی اپنی ماں کی دعاؤں سے بھی نکل گئی تھی۔ ٹرین کھڑی تھی اور اسٹیشن کی مخصوص گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ چائے ناشتے کی آوازیں، اترتے چڑھتے مسافر، بچوں کا شور شرابہ، بکسے گھسیٹتے وزن اٹھاتے کلی۔ وہ دونوں بھی ایک ڈبے میں سوار ہو گئے تھے۔ زباریہ نے بیگ پیک اتار کر کونی تلے دبا لیا۔ میں کچھ کھانے کو لے آؤں؟ سائم کو یاد آیا، مراد نے کہا تھا ناشتہ راستے سے لے لیں گے۔ بعد میں نہ مراد نے کہا نہ سائم کو خیال آیا۔ نہیں مت جاؤ، زباریہ نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اگر ٹرین چل گئی؟ سامنے بیٹھی اونی ٹوپی اور لنڈے کی اونی چادر اوڑھے بھاری بھرکم عورت نے دلچسپی سے سامنے بیٹھے سائم اور زباریہ کو دیکھا۔ اپنی وضع قطع اور حال حلیے سے دونوں خاصے امیر گھرانے کے لگ رہے تھے۔ ایسے تھوڑی چلے گی، میں آ جاؤں گا۔ اگر تم ڈبہ بھول گئے؟ وہ مزید حواس باختہ ہوئی۔ یار میں کوئی بچہ ہوں؟ سائم نے جھنجھلا کر بازو چھڑایا اور سامنے بیٹھی خاتون سے مخاطب ہوا۔ آنٹی پلیز تھوڑی دیر اس کا خیال رکھیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ ہاں ہاں تسلی سے بیٹھو، ٹرین چلنے میں ابھی وقت ہے، بھائی کو چیزیں لے آنے دو۔ خاتون نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا اور بھائی کا لفظ سن کر دونوں جی بھر کے بدمزہ ہوئے۔ تبھی ڈبے میں بھانت بھانت کی چیزیں بیچنے والے داخل ہو گئے تو سائم نے وہیں سے بسکٹ اور آلو والا نان خرید لیا۔ زباریہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ جن رستوں کو قدم پہچانتے تھے وہ اب پیچھے رہ گئے تھے، اور اجنبی راستوں پر وہ ایک قدم بھی سائم کی مرضی کے بغیر نہیں رکھ سکتی تھی۔ لگتا ہے پہلی بار ٹرین میں سفر کر رہے ہو؟
خاتون کی دلچسپی بڑھی اور انٹرویو شروع ہو گیا۔ جی، زباریہ نے مختصر جواب دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نانا کے پاس۔ چائے والا کی آواز پر سائم چائے لینے لگا۔ یہ جو تمہارا بھائی ہے یہی ساتھ ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ میرا بھائی نہیں ہے، زباریہ نے دانت پیسے۔ سائم دھپ سے زباریہ کے برابر بیٹھا۔ چائے سے زیادہ زباریہ کو سمجھانا تھا کہ وہ مزید بول مت کھولے۔ خاتون کی آنکھیں ابل آئیں۔ تو پھر کون ہے؟ میرا کزن ہے۔ ہاں ہائے، گھر والوں نے جوان لڑکی کو کزن کے ساتھ اتنے لمبے سفر پر بھیج دیا۔ دیکھیے آنٹی، ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہمارے نانا بیمار ہیں اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے ہیں تو ہم سکون سے بیٹھ جائیں۔ سائم نے کوشش کی کہ لہجہ نرم رہے مگر لہجہ اچھا خاصا بدلحاظ ہو گیا تھا۔ خاتون بڑبڑانے لگی۔ سائم زباریہ کے کان پر جھکا مگر سرگوشی کرنے سے پہلے نظر بھٹک گئی۔ ٹرین جیسے پوری رفتار سے دوڑی تھی۔ زباریہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں کھڑکی سے باہر دونوں جیسے برف ہو گئے تھے۔ دانیال اور ابراہیم صاحب کو نہیں گویا موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اگر وہ سیدھا اسی ڈبے کی طرف آئے تو، مگر دونوں کا رخ غالباً بزنس کلاس کی طرف تھا اور ٹرین ابھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ کتنا وقت لگتا انہیں وہاں سے یہاں آنے میں؟ سائم کے ذہن نے تیزی سے کام کیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مگر اس تیزی سے زباریہ کا ذہن کام نہیں کر پایا تھا۔ سائم کا ہاتھ تھامے ٹرین سے اترتے وہ تیزی سے ہجوم میں گم ہوتے اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے اپنا بیگ پیک نہیں اٹھایا تھا جس میں اس کے کپڑے اور دیگر ضروری سامان تھا۔ دونوں اسٹیشن سے کچھ دور ایک نیم پختہ مکان کی اوٹ میں رکے تھے۔ زیبی تھک کر زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ سائم نے اپنا بیگ اس کے قریب پھینکا۔ سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیسے خبر ہوئی ہم ٹرین کے ذریعے جائیں گے؟ میں نے سوائے مراد کے اور کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اگر اسے بتانا ہوتا تو ہمارے لیے اتنا کچھ کیوں کرتا؟ زباریہ نے خاموشی سے سائم کا بیگ کھولا، پانی کی چھوٹی بوتل نکالی، پھر ایک دم چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سائم، میرا بیگ۔ سائم نے چونک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کہاں رکھا؟ وہ، زیبی نے دماغ پر زور ڈالا، ٹرین میں رہ گیا۔ حد کرتی ہو یار، سائم نے جھنجھلا کر دونوں ہاتھ جھٹکے۔ شکر ہے میں نے اپنا بیگ تمہارے حوالے نہیں کر دیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر سائم کو ترس آ گیا۔ پانی پیو۔ سائم نے اپنا موبائل نکال کر آن کیا۔ میسیجز اور کالز کی بھرمار تھی۔ آخری میسیج فائقہ بیگم کی طرف سے تھا جسے پڑھ کر سائم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مجھے بھی پانی دو، حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ زباریہ نے بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ سائم نے 2 گھونٹ لی اور ڈھکن لگا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اگلی ٹرین کب آئے گی؟ سائم خاموشی سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ جانا نہیں ہے؟ کہاں؟ سائم نے بے توجہی سے زمین پر لکیر کھینچی۔ نانا کے پاس۔ زباریہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ ہمارا سن کر یہاں آ رہے ہیں، مما نے میسج کیا تھا۔ زباریہ نے پورا منہ کھول لیا۔ کیا؟ سائم، اب ہم کیا کریں گے؟ مکڑی آپ اپنے جالے میں پھنس گئی تھی۔ زباریہ نے اس کا کندھا دبوچ کر اپنا سوال دہرایا۔ سائم، اب ہم کیا کریں؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے بے بسی سے دور کچے پکے مکانوں پر اترتی دھوپ کو دیکھا، دھوپ جس میں ابھی حدت نہ تھی۔ سمینہ بیگم سرمد صاحب کے بے جان ہاتھ پر پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سرمد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے منع کیا تھا انہیں کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دینا، مگر وہ انہیں پرسکون رکھیں تو کیسے؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اچھی ماں نہیں بن سکی، اس کی تربیت نہیں کر سکی، اچھے برے کی تمیز نہیں سکھا سکی۔ امی بس کریں، اب خود کو کوسنے کا کیا فائدہ؟ وہی بے عقل نکلی۔ اس سب میں آپ کی کیا غلطی؟ روشانے نے تسلی دینا چاہی۔ میری تو غلطی ہے، نہ اللہ کا حکم یاد رہا نہ معاشرے کے تقاضے۔ جوان لڑکے کو کھلم کھلا اپنے گھر آنے جانے کی اجازت دی، لڑکی کو خود اس کے ساتھ بھیج دیتی تھی۔ ہائے سرمد صاحب، فارغ تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ سمینہ بیگم بلک بلک کر رو رہی تھی۔ گناہ گار تو میں تھی۔ سرمد صاحب نے اذیت کے ساتھ آنکھیں موند لی۔ روشانے بمشکل سمینہ بیگم کو کمرے سے باہر لائیں، جہاں زبیر صاحب کے پاس دانیال کھڑا تھا۔ سمینہ بیگم کو بٹھا کر وہ ان کے پاس چلی آئی۔ عزت و غیرت کے معاملے تھانے میں حل نہیں ہوتے۔ روشانے کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا کروں؟ میرے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ دانیال بگڑا۔ دانیال، تحمل سے کام لو۔ انہوں نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر دانیال کا ضبط جواب دے چکا تھا اور اس کے تیور ابراہیم صاحب نے بھی دیکھے تھے، تبھی تو فون کر کے مراد کی منتیں کر رہے تھے۔ وہ اسے لے کر نانا کے پاس نہیں جا سکتا۔ فائقہ بیگم نے اسے میسج کر دیا تھا، مگر مراد بیٹا وہ تم سے رابطہ ضرور کرے گا۔ اسے کہو مجھ سے بات کرے، میں اس کا باپ ہوں، دشمن نہیں۔
دانیال اس پر اغوا کا الزام لگا رہا ہے۔ ماں باپ کے دباؤ میں زباریہ نے بھی یہی کہا تو وہ بہت بری طرح پھنسے گا۔ مگر زباریہ ایسا کیوں کہے گی؟ وہ تو اس سے محبت کرتی ہے۔ مراد ہکلایا۔ جہنم میں جائے محبت! وہ پھٹ پڑے۔ دانیال اور پولیس سے پہلے میرا سائم تک پہنچنا ضروری ہے۔ تمہاری سمجھ میں میری بات آ رہی ہے یا نہیں؟ جی انکل، میں سائم سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئی ہوپ وہ مجھ سے کانٹیکٹ ضرور کرے گا۔ مگر سائم نے مراد سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اسے شک تھا کہ دانیال کو ان کے بارے میں مراد نہیں بتایا تھا۔ سادہ سا کمرہ اسلامی تاریخی اور قانونی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ کمرے کی واحد کھلی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر سرد ہوا دھوپ کی شدت کو کملا رہی تھی۔ ان کے عین سامنے سائم اور زباریہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھے نئے طالب علموں کی طرح گھبرائے ہوئے تھے۔ گھبراہٹ میں انگلیاں مروڑتی زباریہ نے کنکھیوں سے عبدالرحمن صاحب کو دیکھا۔ سائم اپنا مدعا بیان کر چکا تھا۔ انہوں نے سنا یا نہیں، بس وہ مسلسل ورق گردانی کر رہے تھے۔ زباریہ نے بے چینی سے سر پر موجود سکارف کو مزید ٹھیک کیا۔ سر، سائم نے انہیں متوجہ کیا۔ کھڑکی بند کر دو بیٹا، ہوا سرد ہے، انہوں نے نرمی سے کہا تو سائم نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ ہوا کا راستہ رک گیا تھا، مگر کھڑکی کے شیشے دھوپ اور روشنی کو نہیں روک سکتے تھے۔ میرے بارے میں کس نے بتایا؟ ایک دوست نے، اس نے آپ سے قرآن پاک پڑھا تھا۔ کون؟ انہوں نے کتاب سے نظر اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ نام نہیں بتا سکتا، اس سے وعدہ کیا ہے، سائم تذبذب بھرے انداز میں بولا۔ مولانا صاحب مسکرائے اور کتاب میں نشانی لگا کر کتاب بند کر دی۔ ماشاء اللہ، وعدہ نبھانا آتا ہے، اچھی بات ہے۔ پھر وہ زباریہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹی، آپ کا کیا نام ہے؟ زباریہ۔ پورا نام؟ زباریہ سرمد۔ ماشاء اللہ، پیارا نام ہے۔ سرمد صاحب کہاں ہیں؟ جی؟ زباریہ ان کے اچانک سوال پر گڑبڑا گئی۔ نکاح کرنے آئی ہیں تو باپ بھائی کوئی تو ساتھ ہوگا۔ زباریہ نے گھبرا کر سائم کو دیکھا، اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا۔ سر، ہمارے پیرنٹس راضی نہیں ہیں، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ میں عاقل و بالغ ہوں، اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ بالکل، انہوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ سائم کے اندر طمانینت کا احساس جاگا تو اپنا موقف مزید مضبوط کیا۔ اس بات کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ بالکل دیتا ہے، لڑکے اور لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح غلط ہے، مگر انہوں نے ہلکا سا وقفہ لیا۔ مگر ولی کی اجازت بھی تو ضروری ہے۔ ولی؟ زباریہ نے تعجب سے دہرایا۔ جی بیٹی، آپ کا باپ بھائی یا کوئی بھی محرم رشتہ کنواری لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں، بیوہ یا مطلقہ ہو تو اس کو اپنی مرضی کی اجازت ہے، انہوں نے دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ وہ لوگ مان رہے ہوتے تو پرابلم کیا تھی؟ سائم جھنجھلایا۔ تو انہیں مناؤ، مگر اس طرح گھر سے بھاگ کر والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا ہرگز مناسب نہیں، جبکہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ انہوں نے دونوں کے چہرے پر پھیلی ناگواری کو بغور جانچا۔ سائم، گھر سے بھاگنے کا حوصلہ ہے تو گھر میں رہ کر اپنی بات منوانے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ ابھی کم عمر ہو، جا کر اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ تمہاری بات سنیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور بیٹی، تم برداشت کر لو گی ساری زندگی تمہارے نام کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لیبل لگے؟ زباریہ کی نظریں جھک گئی۔ سر، آپ سمجھتے نہیں ہیں، سائم جھنجھلا گیا۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی منگنی کہیں اور کر رہے ہیں۔ بیٹا، تقدیر ہم نہیں لکھتے، تقدیر اللہ لکھتا ہے۔ انہوں نے زیبی کو دیکھا۔ یہ اگر تمہارے نصیب میں لکھی ہے تو اسے کوئی اور نہیں لے جا سکتا، اور اگر تمہاری تقدیر میں تم دونوں کا ساتھ نہیں ہے تو گھر سے بھاگنا بھی بے فائدہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا شکریہ، ہم نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا۔ سائم ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، اس کے نوعمر چہرے پر ناگواری نمایاں تھی۔ زباریہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زباریہ چلو۔ زباریہ نے سر اٹھا کر عبدالرحمن صاحب کو دیکھا۔ ان کی شفقت بھری مسکراہٹ پر سرمد صاحب کی مسکراہٹ کا شائبہ ہوتا تھا۔ وہ ذرا آگے کو جھکے اور اپنا ہاتھ زیبی کے سر پر رکھا۔ میرے بچوں، اللہ تم دونوں کو سیدھا راستہ دکھائے، میرا رب تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وہ کسی بھاری سل کی طرح وہیں گڑ گئی تھی۔ دو رویہ لمبے درختوں سے گرتے پتوں کی آہٹیں، کائنات پر چھائی خزاں کی سرسراہٹیں۔ کولتار کی سرمئی سڑک شام کے دھندلکے میں ڈوبی کچھ اور سیاہ لگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں تو نکاح کا خطبہ 3 بار پڑھا دیتے، جتنی دیر میں انہوں نے ہمیں لیکچر دیا ہے۔ سائم نے جھنجھلا کر خشک پتوں کو اپنے قدموں تلے روندا۔ نکاح ہو جاتا تو دونوں اپنے اپنے گھر کی حدت بھری فضا میں بیٹھے گھر والوں کی گرما گرم سن رہے ہوتے۔ زباریہ کی مسلسل خاموشی پر سائم نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ گمسم خاموش اسی اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔
سائم نے محسوس کیا وہ ایک پاؤں دبا کر رکھ رہی تھی اور ایسا کرتے ہوئے ہلکی سی تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر آ جاتے۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے رک گیا۔ کچھ نہیں، زیبی کی تھکی تھکی نگاہوں نے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاشی، پھر وہیں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ کر اپنا جوتا اتارنے لگی۔ سائم نے دیکھا اس کے پاؤں کا انگوٹھا سوج رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ سائم نے بے اختیار اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا۔ رہنے دو یار، دیکھنے تو دو، شاید کہیں بھاگتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی۔ یہ تو بہت سویلنگ ہو رہی ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم کوئی میڈیسن لے لیتے۔ سائم نے نرمی سے انگوٹھے کو سہلایا۔ زباریہ کے منہ سے سسکاری نکلی۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر آئیں۔ سائم دکھی سا ہو گیا۔ زیبی کا اترا چہرہ، مدھم رنگت، آنکھوں میں بھنور۔ سائم اپنے نانا کو کال کرو، وہ جہاں ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سڑکوں پر کب تک بھٹکیں گے؟ تم تھک گئی ہو؟ سائم نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے ڈر بھی لگنے لگا ہے، رات ہو جائے گی، ہم کہاں جائیں گے؟ زیبی نے سر اٹھا کر درختوں کو دیکھا اور خوفزدہ ہو کر شام کی آخری ہچکی کو سنا۔ سائم تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں رات ہونے سے پہلے پہلے کچھ کرنا ہوگا، مگر پہلے تمہارے انگوٹھے کے لیے میڈیسن لینا ہوگی۔ اس کو بھول جاؤ، وہ کرو جس کے لیے ہم نے اتنا بڑا رسک لیا ہے۔ وہ زباریہ پھٹ پڑی۔ جسٹ ریلیکس، آؤ میرے ساتھ۔ سائم نے ضبط سے کام لیا۔ زباریہ کی حالت بتاتی تھی کہ وہ کسی بھی لمحے ہسٹیرک ہو کر چلانے لگے گی۔ پتہ نہیں کیوں سائم کو لگتا تھا نکاح کرنا اتنا آسان ہے، کوئی بھی مولوی صاحب 2 بول پڑھائیں گے، 3 بار قبول ہے اور وہ آرام سے گھر جا کر ماں کے ہاتھ کی بنی اسپیگٹی کھا رہا ہوگا۔ مگر اس چھوٹی مسجد کے چھوٹے قد والے مولوی صاحب مدعا سن کر یوں چلائے کہ ان کی سفید لمبی داڑھی کانپ گئی۔ تم نے کیا مسجد کو اپنی آوارگیوں کا مرکز سمجھ رکھا ہے؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، گھر سے بھاگنے والوں کی پناہ گاہ نہیں۔ لیکن شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت پڑھی ہوتی تو یوں لڑکی بھگا کر لاتے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ساتھ پکارنے لگے، سراج، محمد علی، انہیں اٹھا کر اندر بند کرو، میں انہیں شریعت کا سبق پڑھاؤں گا۔ سائم نے زباریہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ تم یہیں سائڈ پر کھڑی ہو جاؤ، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ سائم نے نسبتاً کم رش والے میڈیکل سٹور کا انتخاب کیا۔ وہ دونوں اپنے علاقے سے بہت دور خود کو قدرے محفوظ سمجھ رہے تھے۔ سائم سٹور کے اندر چلا گیا تھا۔ زباریہ نے اپنا دکھتا ہوا پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھا۔ اس کے انگوٹھے سے خون بہنے لگا تھا۔ امی، تکلیف کے احساس کے ساتھ اسے ماں یاد آئی۔ اب تک تو اس نے گھر سر پر اٹھا لینا تھا اور گھر والوں نے اس کو ہتھیلی کا چھالا بنا لینا تھا۔ سب کیا کر رہے ہوں گے؟ ابھی تصور جمع بھی نہ تھا کہ نسرین کی آواز نے اسے دہلا دیا۔ ہائے ہائے زباریہ بی بی، یہ نسرین تھی، ان کی کالونی میں گھر گھر کام کرنے والی نسرین۔ یہ بھی قسمت کی ستم ظریفی ہی تھی کہ زباریہ کو اسی وقت یہاں کھڑے ہونا تھا جب نسرین اپنی بہن کے گھر سے واپس اپنے گھر جانے کے لیے نکلی تھی، اور شامت اعمال بہن کا گھر یہیں پچھلی گلی میں تھا۔ ہیں زیبی بی بی، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو سنا اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ کہاں ہے؟ نسرین نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ زباریہ سکارف کھینچتی آدھا منہ چھپاتی پیچھے کو کھسکی۔ نکاح کیا یا ویسے ہی ساتھ رکھا ہوا ہے؟ توبہ توبہ، میرے منہ میں خاک، مگر تم جیسی لڑکیوں کا انجام تو یہی ہوتا ہے۔ اس سانولی رنگت ٹھگنے قد والی میلی عورت کو اس نے کبھی سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آج وہ سڑک کے کنارے کھڑی زباریہ سرمد کو 2 کوڑی کا کر رہی تھی۔ اس سردی میں زباریہ کے پسینے چھوٹنے لگے، حلق میں کانٹے اگ رہے تھے۔ ایسی باتیں مت کریں، سارا زمانہ تھو تھو کر رہا ہے، ایسی بدنامی۔ باپ بیچارہ ہسپتال پہنچ گیا، گھر والے منہ چھپا کر بیٹھے ہیں۔ اب ابو کو کیا ہوا؟ زباریہ نے تڑپ کر پوچھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہسپتال پہنچے یا قبر میں؟ تم جیسی اولاد کے پیدا ہونے سے بہتر ہے بندہ بے اولاد ہی رہے۔ سائم نے باہر آ کر گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا۔ ٹیکسی رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ زیبی کے پاس کسی عورت کو بات کرتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ زیبی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ نسرین کانوں کو ہاتھ لگاتی رہی۔ ہائے ہائے، تو یہ اس لڑکی کے ساتھ بھاگی ہے؟ اور پھر جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی۔ زباریہ اور سائم کا قصہ۔ ہسپتال میں پڑا باپ، بہانے بنا بنا کر خود ہی رونے والی ماں، لوگوں کی زبانیں نہیں پھن پھیلائے سانپ تھے۔ اس گھر کا کوئی بھی فرد نظر آتا اسے ڈس لیتی۔ ایک بار زباریہ اس منظر کو اپنے سامنے دیکھ لیتی کہ اس کے گھر والے کس اذیت میں ہیں تو شاید خود اذیت سہ لیتی۔ محبت سے جدائی کی اذیت اس سے کہیں کم ہوتی ہوگی۔ سمینہ بیگم نے دانیال کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔
अब उसे दफ़ा करो दानियाल, वो अब इस काबिल कहाँ रही होगी। एक बार तो लाऊंगा, एक बार तो हिसाब बेबाक करूंगा। उसका एक ही जवाब था, और जिनसे हिसाब बेबाक करना था वो एक पसमानदा इलाके के गंदे टूटे फूटे घर में खड़े बेवकूफ़ों की तरह दरो दीवार को देख रहे थे। ये भी उन्हीं दुनिया का हिस्सा है। जिस टैक्सी में बैठकर जेबी धुआंधार रोती रही थी, उसने उन्हें एक रात के लिए ठिकाना फराहम करने का वादा किया था। वो टैक्सी ड्राइवर करीम के साथ उस नीची छत वाले कमरे में दाखिल हुए, जहां 2 चारपाइयाँ थी। एक तरफ 2 जस्ती ट्रंक ऊपर नीचे रखे थे, जिन पर बिस्तरों का ढेर था। कमरे में बंधी रस्सी पर जनाना कपड़े धुले गंदे इकट्ठे लटक रहे थे। कमरे में अजीब सीलन ज़दा बू थी। एक लम्हे को लगा उनका दिल उलट जाएगा। ये कमरा है? हाँ जी, यही कमरा है। करीम ने बाँछें फैलाई कि वो उन्हें यहाँ लाने से कबल ही किराया वसूल कर चुका था। बस बाबू ऐश करो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो बार बार जुबारिया को देखकर बिला वजह मानी खैज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उल्लू का पट्ठा, बास्टर्ड। साइम ने दिल ही दिल में हज़ारों गालियाँ दी। साइम, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ रात गुजारने का तस्वुर ही वहशत अंगेज़ था। मजबूरी है, रात सड़क पर तो नहीं गुजार सकते। हम किसी अच्छी जगह भी जा सकते हैं। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं? साइम करीम की तरफ मुड़ा। ठीक है करीम भाई, आप जाएं। करीम मुस्कुराता बाहर निकल गया। क्या मुसीबत है। जुबारिया चारपाई पर बैठकर रोने लगी। जब से घर से निकले हैं मुसीबतें ही गले पड़ गई हैं। कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा। सेबी यार, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ ना। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी घटिया जगह नहीं देखी। साइम खामोशी से उसके पास बैठ गया। अपना सेल दो। क्या हुआ? नसीम ने बताया नहीं, अब्बू हॉस्पिटलाइज हैं। मुझे रोशाने से बात करनी है। लहजा फाड़ खाने वाला हुआ था। साइम ने खामोशी से सेल उसके हवाले कर दिया। जेबी ने बेताबी से ऑन किया। रोशाने की आवाज़ सुनकर उसका दिल चाहा वो उड़कर घर वापस चले जाए। रोशाने, अब्बू कैसे हैं? रोशाने ने बहुत बेध्यानी में कार ली थी। जुबारिया की आवाज़ पर उसे करंट सा लगा। उसने एक नज़र बाप पर डाली और बाहर निकल आई। ये भी गनीमत था कि उस वक्त रोशाने के सिवा वहाँ कोई ना था। रोशाने, प्लीज़ मुझे बताओ, कौन बात कर रहा है? दूसरी तरफ रोशाने नहीं, कोई अजनबी था जो जुबारिया को जानता तक नहीं था। रोशाने, प्लीज़ मुझे अब्बू। साइम उठकर दरवाजे में जा खड़ा हुआ। बाहर कच्चे पक्के सहन में जर्द सा बल्ब रोशन था। क्या हमसे गलती हो गई? अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि पछतावे का एहसास जागने लगा था। ज़िंदगी 3 घंटे की मूवी नहीं, एक पैम्पर्ड लाइफ गुजारने वाले को एहसास हुआ था। तुम्हें इससे क्या? तुम तो सारे घर को मार कर निकली हो। आप पीछे मुड़कर क्यों देख रही हो? अब जाओ, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारा, खुश रहो। मगर हमसे कोई राब्ता करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी खुदगर्जी का जहर हमने चख लिया है। अब जिए या मरे, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। रोशाने, रोशाने, मेरी बात सुनो। वो फूट फूट कर रोने लगी। साइम ने पास आकर मोबाइल हाथ से लिया। कॉल कट चुकी थी। उसने यूं ही खड़े खड़े जेबी को अपने साथ लगाना चाहा। जेबी ने गुस्से से उसे खुद से दूर कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से मेरे अब्बू हॉस्पिटल पहुँच गए। घर वाले मेरा नाम सुनना नहीं चाहते। अगर मेरे अब्बू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगी? उन्हें कुछ नहीं होगा। जेबी, तुम रोना तो बंद करो। साइम को उसका रोना तकलीफ़ दे रहा था। साइम, जेबी ने बेकरारी से उसका हाथ पकड़ लिया। हमने गलत किया है। ऐसा नहीं है। उसने जेबी से ज़्यादा खुद को झुटलाया था। ऐसा ही है, तभी तो हमारे साथ भी गलत हो रहा है। साइम, चलो घर चलते हैं। इस तरह कैसे जाएंगे? निकाह भी तो नहीं हुआ। निकाह नहीं होगा और हम इसी तरह यहाँ वहाँ रुलते रहेंगे। पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वो गुस्से में आ गई। हम कोर्ट मैरिज करेंगे। हम सुबह होते ही सारी इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। नाना के घर जाएंगे, वो हंसते हंसते हमारा निकाह पढ़वा देंगे और फिर हम वापस आएंगे। वाह, क्या प्लान था तुम्हारा। बिना सोचे समझे मुझे साथ लेकर घर से निकल गए। ये भी नहीं सोचा तुम तो लड़के हो, फुटपाथ पर रह लोगे, किसी पार्क में सो जाओगे, मैं क्या करूँगी? वो बिफर कर लड़ने लगी। हाँ, तो तुमने सोचा था ये सब? मैंने तो तुम पर एतबार किया था। जेबी ने लड़ना छोड़कर फिर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा बस करो, ख्वामखा लड़े जा रही हो। आई प्रॉमिस सुबह होते ही कुछ ना कुछ कर लूँगा। नहीं तो जेबी ने अपना आंसुओं भरा चेहरा उठाकर देखा। घर जाकर सबके प्यारों में गिर जाएंगे। तुम बस मुझे अपना आईडी कार्ड दो। आईडी कार्ड? हाँ, उसके बगैर कोर्ट मैरिज कैसे होगी? जेबी टुकर टुकर उसकी शक्ल देखी गई। अब क्या है? वो तो अभी बना ही नहीं। क्या मतलब? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने कौन सा पूछा था और मुझे क्या पता था निकाह के लिए आईडी कार्ड इतना ज़रूरी होता है? तुम क्या अनपढ़ हो? तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए।
इस नई सिचुएशन ने उसे चकरा कर रख दिया था। अच्छा, हम उन्हें कह देंगे आईडी कार्ड बाद में ले लेंगे। क्यों स्टूपिड बातें करती हो? वो चिढ़ गया। अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। वो जाकर दूसरी चारपाई पर बैठ गया। किस तरह भरी खामोशी कमरे में फसकड़ा मारकर बैठ गई। दिमाग के घोड़े दौड़ाते दौड़ाते उसे भूख महसूस होने लगी थी। उसने ज़ेबी को देखा। वो यूं ही बैठी हाथों की उंगलियां मरोड़े जा रही थी जैसे मोम की बत्ती हो। बस करो, टूट जाएंगी। ज़ेबी ने नाराज़गी से उसे देखा और शुगल जारी रखा। मैं कुछ खाने को लाता हूँ। वो खड़ा हुआ। ज़ेबी उससे ज़्यादा तेज़ी से खड़ी हुई। मैं यहाँ अकेली नहीं बैठूंगी। यार समझा करो, मैं हर जगह तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता। ये इलाका भी ऐसा नहीं है। साइम ने नरमी से समझाना चाहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वरना तुम भी मत जाओ। ज़ेबी हठधर्मी से बोली तो साइम को मानना पड़ा। अच्छा ठीक है, रेडी हो जाओ। हाँ, अभी शावर लेकर चेंज करती हूँ। वो फाड़ खाने को दौड़ी। साइम खिसियाना सा हो गया। यार रवानी में बोल गया, तुम तो हर बात दिल पर ही ले लेती हो। दोनों घर से भागे हैं। दुबली पतली सकीना ने पलंग के किनारे टिकते गोया इंकशाफ किया। तकिए के सहारे नीम दराज करीम अपनी जेब पर हाथ फेर रहा था। लापरवाही से जवाब दिया, वो तो नज़र ही आ रहा है। अभी निकाह नहीं हुआ तो कर लें कोर्ट मैरिज। खेद है सवा। सकीना ने नखुआ से हाथ झटका। लड़की अभी 18 की नहीं हुई। तुमसे किसने कहा? करीम चौंका। सकीना को सब पता है। सकीना ने फखर से कहा। चल रहन दे, आई बड़ी अल्लाह वाली। दरवाजे से कान लगाकर खड़ी होगी। मैं कह रही हूँ पुलिस केस बन जाएगा। करीम एक झटके से उठ बैठा। जेब में उंगलियां डालकर 5000 का नोट सकीना की आंखों के सामने लहराया। एक रात का 5000 देता है कोई एक रात के लिए? नोट देखकर एक लम्हे को सकीना की आंखें चमक उठीं। कई नाआसूदा ख्वाहिशें अंगड़ाई लेकर जागी, मगर दूसरे लम्हे वो तड़क कर बोली, ये मेरा घर है करीम, है कोई अयाशी का अड्डा नहीं जो उसे रात के हिसाब से किराए पर चढ़ा रहा है। सकीना का जुमला अधूरा था कि करीमे की टांग कमर पर पड़ी। वो गिरते गिरते बची। अल्लाह करे तेरी टांग टूट जाए, कूड़ी होकर बिस्तर पर पड़े। वो चिल्लाने लगी। जब पुलिस आकर दरवाज़ा तोड़ेगी, तेरी बेटियों को खींचकर सड़क पर खड़ा करेगी तो पता चलेगा। तेरी जुबान पर फालिज गिरे, जो मर्जी कहती रह। ये पैसे तो मैं वापस करने वाला नहीं। करीमे, इज्जत सबकी सांझी होती है। बगैर निकाह के पकड़े गए तो और भी बुरा होगा। सकीना ने ज़रा नरमी से समझाने की कोशिश की। अच्छा। करीम ने ज़रा देर को गौर किया। तो फिर एक काम करते हैं, दोनों का निकाह करा देते हैं। क्या बात करते हो? सकीना हक्का बक्का रह गई। और लगे हाथों हम भी दोबारा से कबूल है पढ़ लेंगे। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। कैसा? करीमे का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। थोड़े पैसे मजीद मिलने की आस ने तबीयत बहाल कर दी थी। परामर। सकीना ने उसे पीछे धकेला। हिंदुओं वाली बातें उन्हीं के ड्रामों में अच्छी लगती हैं। ये बार बार होती हैं शादियाँ। करीमा हंसता हंसता बाहर निकल गया। साइम और जुबारिया सहन में थे। कहाँ जा रहे हो? भूख लगी थी तो खाना खाने जा रहे हैं, साइम ने जवाब दिया। इस तरह बाहर निकलना ठीक नहीं। मोहल्ले वाले सवाल जवाब करेंगे और किसी ने तुम्हारे वाली वारसों को इतला दे दी तो मैं भी फंसूंगा। आप अंदर जाओ। उसने ज़ेबी को इशारा किया। मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। सकीना खाना दे देगी। कुछ नहीं है, सब बच्चों ने खा पी लिया। सकीना ने अंदर से चिट्टा जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम ले आते हैं। करीम के कहने पर साइम ने जुबारिया को देखा। तुम तसल्ली से अंदर बैठो, मैं अभी आ जाऊंगा। जुबारिया जाना नहीं चाहती थी, मगर उसे करीम से डर लगने लगा था। वह वहीं खड़ी खड़ी दोनों को बाहर जाता देखती रही, फिर खामोशी से अंदर आकर बैठ गई। बर्गर वाला बर्क रफ्तारी से बर्गर बना रहा था। फिज़ा में अंडे टिक्की और डबल रोटी की महक फैली थी। करीम की बात सुनकर साइम गड़बड़ा सा गया। कैसी बातें कर रहे हैं करीम भाई? भाई भी कहते हो और बातें भी छुपाते हो। जानते हो लड़की भगाना कितना बड़ा जुर्म है? करीम ने साइम के कंधे पर हाथ रखकर आंखों में झाँका। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। 4 दिन ऐश वाली मोहब्बत या? साइम ने गुस्से से उसका हाथ झटका। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। पुलिस के हाथे चढ़ गए तो बहुत बुरे फंसोगे। आखिर उसके घर वाले हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठे होंगे। हम निकाह करना चाहते थे, मगर मैं मदद कर सकता हूँ, मगर कुछ पैसे लगेंगे। करीम भाई, अगर ये हो जाए तो मैं घर पहुँचकर आपको मज़ीद पैसे भिजवा दूँगा। अभी तो मेरे पास। साइम ने जोश में वॉलेट खोला। यही है। और नोट देखकर करीम खड़े खड़े उड़ने लगा। उसने बेतकल्लुफ़ी से वॉलेट हाथ में लेकर सारे नोट निकाल लिए और खाली वॉलेट साइम को थमा दिया। वो कुछ हैरान परेशान खाली वॉलेट को देखता रह गया। क्या हो गया? मौलवी साहब और गवाहों को देने के बाद जो बच गए वापस कर दूंगा। वो जुबारिया के पास आईडी कार्ड नहीं है।
फिक्र ना करो, वो खाना खाली छोड़ देंगे। असल चीज़ तो कबूल है होती है, और तुम दोनों के दस्तखत। फिक्र ना करो, सब कर लूँगा। और छोटे 10 बर्गर लगा दे। उसने बात अधूरी छोड़कर हाँक लगाई। बल्कि ऐसा करना, ये पैसे पकड़ो और घर भिजवा देना। उसने 1000 का नोट दुकानदार को दिया, फिर बाकी अपनी जेब में डालकर सैम से बोला, चल शहजादे, तेरी शादी की तैयारियां करते हैं। बाथरूम इतना गंदा था कि जुबारिया का अंदर जाते ही दिल मतला गया। किसी बच्चे के गंदे कपड़े भी वहीं गोलमोल करके रखे थे। वो मुंह पर हाथ रखती बाहर भागी। सकीना ने उसे देखकर छाती पीट ली। हाय, मैं मर गई, कम वक्त कब से इसके साथ धक्के खा रही है। वाश बेसन पर पानी के छींटे मुंह पर मारती जुबारिया खुद को संभाल कर मुड़ी। ये काम तो निकाह के बाद होते हैं, तुम लोगों ने तो हर हद ही तोड़ दी। क्या बोले जा रही हैं, इतना गंदा वाशरूम है, आप सफाई नहीं करती। जुबारिया झंझलाई तो सकीना ने झांक कर वाशरूम को देखा। समझ तो गई, फिर भी बिगड़ कर बोली, अपनी अय्याशियों के लिए कोई महल ढूंढ लेती, हमारी कुटिया तो ऐसी ही है। आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं। जुबारिया कतरा कर अंदर जाने लगी। सकीना सामने आ गई। तो कैसी बातें करूं, एक बार अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तौबा तौबा, ऐसी बदकिरदार और बदचलन बेटी को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आप मेरे लिए इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल मत करें। गुस्से और बेबसी के एहसास ने उसे अधमुआ कर दिया। मुझे तो वो लफ्ज़ नहीं मिल रहे जो तेरे लिए इस्तेमाल करूं। जवानी संभाली नहीं जाती थी तो माँ बाप से कहती, 2 बोल किसी के साथ पढ़वा कर रुखसत करते। आप न जाने क्या समझ रही हैं, हमने बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। जुबारिया की समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे उस औरत से जान छुड़ाए। वो अंदर जाना चाहती थी, सकीना रास्ता रोके खड़ी थी। हाँ, मजबूरी। ये आजकल के लड़के जब मोहब्बत करते हैं तो लगता है जान देने लगे हैं, और जब जान देने की बारी आए तो सबसे पहले छोड़कर भागते हैं। बस 2-4 दिन दिल बहलाएगा और वो ऐसा नहीं है। जुबारिया के कानों से धुआं निकलने लगा था। कहा तो तेरे माँ बाप ने भी यही होगा कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है। उनके मुंह पर कालक मल आई हो ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल कहाँ रहे होंगे। ये तो करीम है जो पैसों के लालच में पड़ गया। मैं होती तो मुंह काला करके घर से निकालती। वो ज़मीन पर थूकती कमरे में चली गई। सर्द आसमान तले खड़ी जुबारियों को लगा वो ज़मीन पर नहीं, उसके मुंह पर थूक गई है। रोशाने घर खाना लेने आई थी। साइदा बेगम के पास कॉलोनी की कुछ खवातीन बैठी देखकर सीधा किचन में घुस गई। वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। लोग बीमार बाप से ज़्यादा जुबारिया के किस्से में दिलचस्पी रखते थे। कुछ देर में साजिदा बेगम उन्हें फारिग करके किचन में आ गई। सालन तो मैंने बना दिया था जी, अब्बू के लिए सूप और दलिया बनाना है। तानियाल की कोई कॉल आई? नहीं, हस्पताल भी नहीं आए। आहिस्तगी से कहकर वो दलिया का डब्बा खोलने लगी। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रहा है। वो आह भर के बैठ गई। रोशाने शर्मिंदा सी हो गई। तुम खुद फ़ोन करके पूछ लेती। किया था, वो डांटने लग गए कि दोबारा कॉल मत करना। अब वापस लाकर क्या करेगा, सारी दुनिया में इश्तहार तो लग ही गया है। अब तो एक ही दुआ है, अल्लाह करे निकाह कर लिया हो और फ़ायका उसे अपने घर रख ले। रोशाने के अंदर कई सवाल कुल बुलाने लगे। तो क्या लड़की सिर्फ अपनी हया, वकार और किरदार की वजह से भारी होती है, वरना तिनके से भी ज़्यादा हल्की? और लड़का तायम्मी, वो जो इस सारे अमल में बराबर का शरीक है, वो वापस आकर फिर से ज़िंदगी शुरू कर सकता है। और लड़की, तायम्मी इल्ज़ाम सिर्फ लड़की पर क्यों? जो जितना कीमती हो नुकसान उसी का ज़्यादा होता है, और जिसका नुकसान ज़्यादा हो मोहतात भी तो उसी को होना पड़ता है। अल्लाह बख्शे अब्बा मरहूम कहा करते थे, मर्द तो मिट्टी का बर्तन है, गिरकर टूट जाए तो फिर से तामीर हो जाएगा, मगर औरत तो बेशकीमत हीरा है, उसमें ज़रा सी लकीर भी आ जाए तो कीमत खो देगा, और टूट कर बिखर जाए तो कभी जुड़ेगा नहीं, हरगिज़ नहीं। छोड़ें तायम्मी, ये इंसाफ तो ना हुआ। न जाने वो क्यों बहस पर बहस किए जा रही थी। तो जाकर अल्लाह से लड़ो, जिसने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दे दी, औरत को नहीं दी। हद हो गई। आज की औरत कहती है कि मर्द को बेवफाई की इजाज़त है तो उसे भी होनी चाहिए। बेवफाई की इजाज़त ना मर्द को है ना औरत को। नाजायज़ ताल्लुकात अल्लाह की नज़र में मर्द के लिए नाजायज़ हैं और ना ही औरत के लिए। मगर ये बेवफाई की मोहर किस पर लगती है? औरत पर, क्योंकि बच्चा औरत पैदा करती है, मर्द नहीं। रोशाने डर गई। उसने पहली बार साजिदा बेगम को इतने गुस्से में देखा था। तुम लोगों का बस चले तो इस बात पर भी अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह बहस शुरू कर दो। जब कायनात बनी थी तो पहले मर्द को क्यों बनाया? वो बोलते बोलते बाहर निकल गई। रोशाने ने माथे पर आया पसीना साफ किया। बात कहाँ से निकलकर कहाँ जा खड़ी हुई थी। मेरी बात लिख ले, ये तुझे ख़राब करके छोड़ देगा। फिर करेगा किसी शरीफ ज़ादी से शादी, इसकी तो हो जाएगी। तू क्या करेगी? सारी उम्र घर से भागी हुई कहलाएगी। जाते जाते सकीना जो जहर उसके कानों में घोल गई थी वो जुबारिया को नीलो नील कर गया था।
روتے روتے وہ بے حال ہونے لگی اور اس کے آنسو سمیٹنے والا نہ جانے کہاں تھا۔ پھر وہ خود ہی تھک کر چپ ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، پھر سائم تیزی سے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ دوپٹہ تھا اور چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ سائم، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ زیبی، روتی رہی ہو؟ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم واپس نہیں آؤ گے۔ پاگل ہو، اتنی بے اعتباری؟ سائم، اس کے لہجے میں کچھ تھا جس نے سائم کو چونکا دیا۔ کیا بات ہے زیبی؟ دل میں کوئی بات، کوئی خدشہ ہے تو کہہ دو۔ مجھے واپس جانا ہے، اس نے تو فیصلہ ہی سنا دیا۔ سائم ششدر سا رہ گیا۔ سائم ہنوز چپ تھا۔ زباریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا تو نظر سرخ دوپٹے پر گئی۔ اس نے سوالیہ انداز میں سائم کو دیکھا۔ باہر کریم بھائی مولوی صاحب اور گواہوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم واپس چلی جاتے ہیں، مگر فیصلہ کر لو، نکاح کر کے جانا ہے یا نکاح کے بغیر؟ سائم نے دوپٹہ اس کے قریب رکھا اور باہر نکل گیا۔ زباریہ تذبذب کے ساتھ دوپٹے کو دیکھے گئی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے میں نے انہیں دیکھا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک کے کنارے کھڑے اس شخص نے موبائل میں سائم کی تصویر دیکھ کر کہا تو دانیال کو لگا وہ منزل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے دوست کے بہنوئی ASI فیروز شاہ نے بہت رازداری سے وعدے کے ساتھ اپنے بندے دوڑا دیے تھے۔ نسرین نے جہاں انہیں دیکھا تھا وہ آس پاس کے علاقے انہوں نے چند گھنٹوں میں چھان مارے تھے۔ کہاں دیکھا تھا؟ دانیال بے تاب ہوا۔ میں کیوں بتاؤں، تم پولیس والے ہو؟ وہ شخص مشکوک ہوا۔ یہی سمجھ لو۔ دانیال نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس شخص کا چہرہ چمکنے لگا تھا اور آسمان پر بجلی بھی۔ زباریہ نے قلم ہاتھ میں لیتے ہوئے بے حد بے یقینی اور حیرت سے سامنے پھیلے نکاح نامے کو دیکھا۔ پاس کھڑے سائم نے جوش سے مٹھی بھینچی۔ بس چند لمحوں کا فاصلہ تھا اور زباریہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی۔ سنا ہے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، نکاح کیا ہے یا ویسے ہی ساتھ رکھا ہوا ہے؟ زباریہ نے کل بلاتے خیال سے نظریں چرا کر پہلا سائن کیا۔ ایسی بد کردار اور بد چلن بیٹی کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ اس نے دوسرا پتھر کھا کر سائن کر دیے۔ تمہیں اس سے کیا؟ تم تو سارے گھر کو مار کر نکلی ہو، اب پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب جاؤ اپنی مرضی کی زندگی گزارو، خوش رہو نہ رہو، مگر ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ زباریہ نے گھٹی ہوئی سانس نکالی اور آخری سائن کر دیا۔ باہر آسمان برسنے لگا تھا۔ کریم اپنے دوستوں کی دعوت برگر، چائے اور مٹھائی سے کرنے لگا۔ فائنلی ہمارا نکاح ہو گیا، میری چھوٹی سی دلہن، مائی پرنسس، ہم ایک ہو گئے ہیں، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ مارے خوشی کے سائم پاگل ہونے لگا تھا۔ زباریہ خاموشی سے سرخ دوپٹے کی کناری ادھیڑتی رہی۔ سائم اس کے پاس بیٹھا۔ یہ تمہیں خراب کر کے چھوڑ دے گا، پھر کرے گا کسی شریف زادی سے شادی۔ زباریہ خود میں سمٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تم مجھے خوش نہیں لگ رہی اور میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ بارش میں ایک رومانٹک سا ڈوئٹ ہو جائے۔ سائم، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ سائم نے تعجب سے زیبی کے چہرے پر روٹتی ہوائیاں دیکھیں۔ کیا یہ میری قربت سے خائف ہے؟ وہ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں۔ زیبی کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سارے پاپڑ تمہیں چھوڑنے کے لیے ہی تو بیلے ہیں۔ اتنی اسٹوپڈ باتیں کیوں کرتی ہو یار؟ خوش کیوں نہیں ہو؟ اور مجھے دیکھو، میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ یہ سرد رات، برستی بارش، میں اور تم، کیا ہمیں اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ زباریہ نے صحن میں کھیلتی بارش کو دیکھا، نم مٹی کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا، مگر اس کی ساری حسیات برف ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں، عجیب بے چینی سی ہے، بے یقینی سی ہے۔ یقین کر لو مائی لو، اب تم زباریہ سائم ہو۔ سائم نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ زباریہ کے گالوں پر رکھے۔ زباریہ نے جھرجھری سی لی۔ سردی ہو رہی ہے، میں دروازہ بند کر دوں؟ سائم کھڑا ہو گیا۔ نہیں، زباریہ بے اختیار بولی۔ زیبی، تم مجھ سے گھبرا رہی ہو؟ زیبی ہونٹ کاٹنے لگی۔ سائم کو ہنسی آ گئی۔ سائم، نکاح ہو گیا ہے، چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ سائم کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ پاس آیا۔ زیبی پیچھے کھسکی، مگر سائم نے اسے زیادہ دور جانے نہیں دیا تھا۔ تمہیں نکاح سے پہلے ڈرنا چاہیے تھا مسز۔ زباریہ نے اسے زور سے دھکا دیا۔ میں نے کہا تمہارے گھر چلتے ہیں۔ تو یہ ہے تم نے نکاح ہوتے ہی پینترا بدل لیا؟ وہ ناراض ہو کر دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ پانی کی پھوار اسے بھگونے لگی۔ اے ابر کرم، آج اتنا برس کہ ہم جا نہ سکیں۔ وہ شرارت سے گنگنانے لگا۔ زیبی جھنجھلا گئی۔ اب بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو؟ تو کیا کروں، تم تو کمرے میں بھی رکنے نہیں دے رہی۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر اس نے دروازے سے ٹیک لگا لی۔ تبھی کمرے کا اکلوتا بلب بجھ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ بوکھلائی۔ لائٹ چلی گئی ہے میری جان۔ ابراہیم گھر میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ فائقہ بیگم چڑ گئیں۔ تو کیا کروں؟ ابراہیم صاحب نے غصے سے فائقہ کو دیکھا۔ سارے دن کی خواری کے بعد وہ اب گھر آئے تھے۔
मौसम इतना ख़राब है, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। उसे भटक ही लेने दो। फ़ायका बेगम चिढ़कर रोशाने का नंबर मिलाने लगी, मगर दूसरी तरफ भी कोई खबर ना थी। प्लीज़ रोशाने, जैसे ही इत्तला मिले ज़रूर बताना। तानियाल गुस्से में है, जज्बाती है, कोई गलत कदम ना उठा ले। जी मैं बता दूंगी। रोशाने ने फ़ोन बंद किया। वो सरमद को सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्होंने बमुश्किल ही 2 चम्मच लिए थे। सरमद साहब की आंखों में सवालिया निशान था। रोशाने ने मायूसी में नफ़ी से गर्दन हिला दी और उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैं घर कैसे जाऊं सैम, वो तो मुझसे हर रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। कमरे में घुप अंधेरा था। वो दोनों चारपाई पर पास पास बैठे थे। कभी कभी बिजली चमकती तो अंदाज़ा होता कि बारिश का पानी कमरे के फर्श तक आने लगा था। तब तुम घर नहीं जाओगी, मेरे साथ जाओगी। बाकी जो होगा मिलकर फेस करेंगे। तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा ज़ेबी। करीम एकदम अंदर आया था। जुबारिया डर के साइम के साथ लगी। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकलो। क्या हुआ? साइम घबरा कर खड़ा हुआ। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए चौक तक पहुँच गए हैं। यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। जल्दी करो, निकलो। सोच क्या रहे हो? करीम, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? सोचो, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो कहाँ जाएंगे? निकलो, वरना अपने साथ साथ मुझे भी फंसाओगे। उसने साइम को पकड़कर बाहर की तरफ धकेला। वो तो शुक्र है मुझे किसी ने कॉल कर दी। साइम ने मुड़कर जुबारिया के खौफजदा चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा था। आओ ज़ेबी। उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने ज़ेबी का हाथ पकड़ा और घर से निकल गया। सर पर बरसता आसमान, पानी से भरी नीम पुख्ता गलियां, बारिश, और वो भी सर्दियों की। तकदीर ने साबित किया था वक्त अभी भी उनके लिए नामेहरबान है। भागते दौड़ते बेतरतीब कदम न जाने वो कहाँ से कहाँ निकल गए। सर्दी से दोनों के दांत बजने लगे थे। मैं और नहीं भाग सकती। साइम ने इधर उधर देखा और उसे लेकर एक दुकान के शेड तले आ गया। वो थर थर काँप रही थी और साइम के पास उसे महफूज रखने के लिए कुछ भी ना था। वो खुद ही उसका चाहता बन गया। जुबारिया ने आंखें खोलकर उसे देखा। बारिश साइम पर बरस रही थी। शेड उन्हें ढांपने में नाकाम था। हम क्यों भाग रहे हैं? तुमने सुना नहीं, वहाँ पुलिस आ गई थी। हमारे पास निकाहनामा है। निकाहनामा जैकेट की अंदरूनी जेब में था। ये सवाल वो बाद में करेंगे। पहले मार मार कर मेरी हड्डियां तोड़ेंगे कि लड़की को भगाया क्यों। हम घर चलते हैं। घर ही जाएंगे। पहले किसी से राब्ता तो कर लें। अगर राब्ता ना हुआ तो यूं ही सड़कों पर ख्वार होंगे। साइम के जवाब देने से पहले ही गाड़ी की तेज़ लाइट उन पर पड़ गई।